یو ایس ایس فرانسسکا جو 2 جہاز قبضے میں لیے ہیں، ان میں سے ایک کا نام یہ، ان کو ایران نے ساحل کے اوپر منتقل کر دیا۔ اب ایک جہاز قبضے میں تھا اور امریکہ یہ پیغام دے رہا تھا کہ دیکھیں جی بحری ناکہ بندی میں ہم نے ان کے لیے مشکلات پیدا کر دی ہیں جس کے اثرات آنے والے دنوں میں دکھائی دینے لگیں گے، کروڑوں ڈالرز کا ڈیلی بیسس کے اوپر انہیں نقصان ہو رہا ہے۔ اب 2 جہازوں کو قبضے میں لینا، ایک کے بدلے 2، یہ کس حد تک بحری ناکہ بندی کے اختتام کی طرف جانے کا منظرنامہ؟ دیکھیں، بحری ناکہ بندی کے لیے 2 عدد انہوں نے جہاز بھیجے تھے، اور ایک جہاز کا نام جیرالڈ فورڈ تھا جو کہ اسٹرائک کیریئر گروپ کا ممبر ہے، اور اسی طریقے سے دوسرا ابراہم لنکن تھا۔ ابھی یہ ایک تیسرا بحری بیڑا انہوں نے جارج بش جو ہے وہ وہاں بھیجا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ پورا یہ افریقہ کا چکر کاٹ کے آئے ہیں بجائے اس کے کہ باب المندب سے یا ریڈ سی سے گزر کے آتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کا نیول جو سپیریورٹی ہے وہ اس ریجن میں موجود ہے، اور دوسری جانب حوثیوں کی جو طاقت ہے اس کا بھی بخوبی اندازہ ہے۔ اب اس سارے کے اندر اگر مزید وہ یہ کوشش کریں گے تو ان کی نیول جو، کیونکہ پوری دنیا پہ امریکہ کا جو کیریئر گروپس ہیں، اسٹرائک کیریئر گروپس ہیں، وہ اپنا ایک ملکہ رکھتے ہیں، اور ظاہر ہے وہ ایک دھاک بٹھاتے ہیں، لیکن اس دھاک کو تو دنیا کے سامنے جھاگ بنا کے رکھ دیا، اور یہ ایک میرے خیال میں بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ اور اگر اب امریکہ کے پاس ایک آپشن یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ خاموشی سے جلدی جلدی معاملے کو نپٹا لیں، اور اسی ہفتے کے آخر کے اندر پاکستان کے اندر مذاکرات کی ٹیبل پر آ جائیں اور اپنی عزت بھی بچا لیں، اور دوسرا یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ سے جو دوریاں پیدا ہو گئی ہیں، خاص طور پہ خلیجی ممالک، جو کہ شاید یہ جو بریکنگ پوائنٹ ہے اس کو زیادہ دیر وہ سسٹین نہ کر پائیں، لیکن ایران کے پاس جو ہے تیل بھی موجود ہے۔ اگر تو یہ امریکہ کو سینس پریویل کر جاتی ہے کہ وہ اب جنگ بندی کی طرف پرماننٹلی چلے جائیں اور معاہدہ کر لیں بجائے اپنی ضد، اپنی انا کو، کیونکہ دیکھیں جو ابھی ان کا سچویشن روم کے اندر انہوں نے بات کی، اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ بتایا گیا کہ ہماری جو گراؤنڈ فورسز ہیں they are not ready to fight اسرائیلی وار آن ایرانین سوئل، وہ اسرائیل کی جنگ ایران کی سرزمین پر نہیں لڑنا چاہتے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ان کے جو اسلحہ کے ذخائر ہیں وہ ڈپلیٹ ہو رہے ہیں، وہ ختم ہو رہے ہیں، کمزور ہو رہے ہیں۔ تیسری جانب ان کے اوپر دیکھیں ٹائم، ایران کے جو وقت ہے وہ ایران کے پاس ہے، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ بار بار گھڑی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ان کے لیے جو ہے نا ریس اگینسٹ ٹائم ہے۔ اب یہ تمام چیزیں تو ایک سیٹ اسائڈ کر دیں، اب ایران کے اوپر آ جائیں۔ ایران مذاکرات سے نہیں بھاگا، میں آپ کو ایشور کرا رہا ہوں، کیونکہ میری بھی ان کی لیڈرشپ کے ساتھ روابط ہیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر، تو میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مذاکرات سے نہیں بھاگ رہا، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ جناب مذاکرات جو ہے وہ دھمکیوں کے سائے میں ہمیں قبول نہیں ہے، وہ ڈکٹیشن کی شکل کے اندر قبول نہیں ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ آپ سرنڈر کر دیں اور آپ جو ہے وہ ہم اپنے مذاکرات جو ہے وہ جاری رکھیں۔ ایک طرف آپ نائے ہرمز پہ ان کے جہاز پر حملہ، تو دوسری طرف مذاکرات، ایک طرف ان کے اوپر پابندیاں ختم نہ کرنا اور دوسری طرف مذاکرات، تیسری جانب ان کو کہنا کہ میں تو تمہیں اڑا کے رکھ دوں گا اور تمہارے بجلی گھر اڑا دوں گا، اور اس کے بعد جو ہے پھر مذاکرات۔ دیکھیں 2 چیزیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کر رہے ہیں، ایک پہلی بات دھمکی، اور دوسری الزام، جیسے انہوں نے چائنا کے اوپر الزام لگا دیا کہ یہ جو جہاز وہاں آیا اس کے اندر ایک خاص میٹیریل ہے جو استعمال ہوتا ہے مینوفیکچرنگ کے اندر، میسائل مینوفیکچرنگ کے اندر۔ میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ بات سوٹ نہیں کرتی کہ چائنا ان کی مدد کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، کیونکہ آپ جو 4 سال سے یوکرین میں روس کے خلاف کر رہے ہیں حضور، وہ ساری دنیا جانتی ہے، اس لیے آپ کے منہ سے یہ بات غیر مناسب ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اس ٹائم پہ آپ کے پاس آپ کے ثبوت کوئی ہے نہیں، اور اگر مدد کر رہا ہے تو کرے نا، آپ سے پوچھ کے مدد کرے گا۔ آپ کب سے دنیا کے تھانے دار بن گئے، اور آپ تھے ایک وقت میں تھانے دار، لیکن اب میرے خیال میں دنیا میں اور بھی تھانے قائم ہو چکے ہیں، اس لیے اب بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے معاملات کو وزارت خارجہ کے ذریعے چلائیں۔
ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ایک پرابلم یہ ہے کہ وہ وزارت خارجہ کا بھی کردار ادا کر رہے ہیں. مارکو روبیو اس سارے پروسیس میں، کیا یاسر صاحب آپ کو کہیں نظر آتے ہیں؟ نہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں مارکو روبیو کو اتنا ٹھنڈا کیوں کیا ہوا ہے یا ان کو اتنا سائیڈ لائن کیوں کیا ہوا ہے؟ یہی مارکو روبیو کو اگر بولنے دیتے اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اپنے ٹروتھ سوشل کو بند کر لیتے یا اپنے منہ کو ذرا لگام دے لیتے تو ہو سکتا ہے کہ نتائج کچھ اور نکلے ہوتے. دیکھیے یاسر صاحب، آئیڈیا بڑا اچھا ہے. میں نے تو بات بھی کی ہے کہ کوئی جا کے اللہ کا بندہ وائٹ ہاؤس کا انٹرنیٹ کنیکشن کاٹ دے. خدا کی قسم آپ کو میں بتاؤں، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ ٹک ٹاکروں کی پرابلم ہی یہی ہوتی ہے کہ یہ ٹک ٹاک کی دنیا سے باہر نہیں آتے. اور وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ دیکھیں 37 ٹویٹ کرنا، سوشل میڈیا پہ رہنا. آئی واز آف دا اوپینین کہ پاکستان میں دیکھیں نا، ہمارا تو کیونکہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، امریکہ کے اندر پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے، تو پریزیڈنٹ بڑا مصروف آدمی ہوتا ہے. میرا یہ پہلے تک خیال تھا، اچھا، لیکن اب مجھے لگتا ہے وہ ویلے ہی ہے. ایک چیز بتائیے کہ کیا وہ جیسے ہر جگہ پہ ایس او پیز ہوتے ہیں، سفارتی آداب ہوتے ہیں یا پروٹوکالز ہوتے ہیں، اس کے تحت جو پریزیڈنٹ ہے اس کے ٹویٹس کو ہینڈل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہینڈلر موجود ہوتا ہے، تو جو ٹویٹس لکھتا ہے یا اس کی نوک پلک سنوارتا ہے. تو کیا دنیا کی سب سے بڑی طاقت کی دعوے دار ریاست کا سربراہ جو ہے وہ اپنا ٹویٹ خود لکھ رہا ہے، اپنا اکاؤنٹ خود لاگ ان کر کے بیٹھا ہوا ہے، جب دل کرے موبائل نکالے اور ٹویٹ کر دے؟ دیکھیں، یہ میں اور آپ تو کہہ ہی نہیں رہے، یہ تو برازیل کا صدر کہتا ہے. ابھی جو 3 دن پہلے اس نے وہاں یورپ میں تقریر کی، اس نے کہا صبح اٹھتے ہیں تو دھمکی کے ٹویٹ سے، رات کو سوتے ہیں تو دھمکی کی ٹویٹ سے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب بالکل پروٹوکالز تو یہی کہتے ہیں کہ بڑا نپا تلا فورن آفس اس کو باقاعدہ چیزوں کو دیکھتا ہے. لیکن میرا خیال میں یہ وہ معاملہ جو پہلے ہم کہتے تھے نا، سمیع اللہ سے کلیم اللہ، تو اب وہ والا معاملہ نہیں ہے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر، ڈونلڈ ٹرمپ سے ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر کو بات جاری ہے. ہر چیز وہ کر رہے ہیں، اپنے ہی ٹویٹس کی نفی کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ان کے ایک بیان سے دوسرا بیان جو ہے وہ ملتا نہیں ہے. کیونکہ اس سے واضح نظر آتا ہے کہ اگر دفتر خارجہ انوالو ہوتا اور اگر ان کے جو پروٹوکالز انوالو ہوتے اور ایون وائٹ ہاؤس کا عملہ ہی انوالو ہوتا، تو یہ اس قسم کے تضادات سے بھرپور شاہکار جو ہے وہ آپ کے سامنے نہ آتے ہیں. اس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک ٹویٹ کرتے ہیں اور کچھ دیر بعد خود اس کو پڑھتے ہیں تو انہیں اندازہ ہوتا ہے نہیں میں اتنا اچھا نہیں ہوں، اور پھر وہ ٹویٹ تبدیل کر دیتے ہیں. پھر وہ کرتے ہیں تو شاید ان کو کوئی سمجھاتا ہے نہیں آپ کو اچھا بننا چاہیے، تو پھر وہ تبدیل کر دیتے ہیں. کیا یہ نفسیات ان کے اوپر طاری ہے یا ان کے اوپر طاری کروائی جا رہی ہیں؟ نہیں، پہلے دیکھیں نا، مسیحا میرے خیال میں عمر کا بھی تقاضا ہے. ایسی عمر میں جب زیادہ ہو جاتے ہیں کچھ لوگ، میرے خیال میں اپنا بیلنس لوز کر جاتے ہیں. اور یہ اچھا چلیں، یہ تو ایک آپ مذاق میں نہ لیں. اس کے لیے 24 آپ دیکھیں کہ جو لوگوں نے یہ جو 24 ممبر آف کانگریس، انہوں نے باقاعدہ ایک قرارداد پیش کر کہ امینڈمنٹ 25 کو اطلاق کیا جائے، یعنی کہ پریزیڈنٹ سے پاور لے کے وائس پریزیڈنٹ کو منتقل کی جائیں. پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی طاقت کو محدود کرنے کے لیے قرارداد پیش ہوئی جو ایک ووٹ سے جو ہے وہ رہ گئی. اب آپ مجھے بتائیں، ایک ووٹ تو کبھی بھی آ سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ جب اپنا ٹویٹ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کے لائکس ان کے مطابق نہیں آئے، تو پھر وہ اس کو تبدیل کر دیتے ہیں. پھر وہ مسیحا والا ٹویٹ جو توبہ استغفار حضرت عیسیٰ کی تصویر کے مطلب ایک جو انہوں نے خاکہ جو بنایا ہوا تھا، پھر کہا کہ یہ تو ڈاکٹر کی تصویر ہے، اور پھر وہ ڈاکٹر کی تصویر کر کے پھر وہ لوگوں نے ایپسٹین کی تصویر سامنے ڈال دی. تو یعنی کہ ایک مذاق بن گیا. یہ میرا خیال ہے کہ ایک اتنے بڑے ملک کے ایک مدبر پریزیڈنٹ کو تو بالکل سوٹ نہیں کرتا. دس از اگینسٹ. لیکن اب ہم بات کے اوپر آتے ہیں، یہ تو بات ادھر نکل گئی. دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ اس ٹائم پہ مذاکرات ہوں گے، پاکستان میں ہوں گے، کوئی اور ملک نہیں ہے، نہ انڈیا میں ہوں گے، نہ یہ تھائی لینڈ میں ہوں گے، نہ یہ افریقہ کے اندر. تو سر یہ بتائیے کہ اس ہفتے کے آخر تک کتنے امکانات ہیں؟ یعنی آج کی اگر رودات دیکھیں تو آج وہ 2 جہازوں پہ قبضہ ہونا، پھر رات میں جب ہمارے یہاں پہ رات ہوگی، شام ڈھلے گی تو دن ہوگا، تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اٹھیں گے تو ان کے ٹویٹس کا ذکر جو ہے وہ پھر سے شروع ہو جائے گا. ایک سلسلہ وار جو انہوں نے ایپیسوڈز رکھے ہوتے ہیں کہ اس دن 7 ایپیسوڈ ٹویٹ کے ہیں، اس دن 8 ہیں، اس دن 10 ہیں، ناغہ انہوں نے کوئی بھی نہیں ڈالا ہوتا. تو وہ
اس سے آپ کو کیا تاثر ملتا ہے کہ یہ مذاکرات کے حوالے سے یہ ہفتہ کس حد تک اہم ہے، اور دنیا کا جو اس وقت پریشر بلڈ ہو رہا ہے کہ جس طرح برٹش فارن منسٹری نے بھی یہ کہا کہ مذاکرات ہونے چاہیے، جلد ہونے چاہیے، دنیا اس کو بھگت رہی ہے، تو آبنائے ہرمز کا تو ہر دن جو ہے وہ دنیا کے لیے پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے. تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ابھی 7-8 دن اور لگ سکتے ہیں، یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ہفتے کے آخر میں کوئی بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے؟ دیکھیے سر، اس کے اندر دو باتیں ہیں، وہ بڑی اہم ہے. ایک بات یہ ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو بھی اور امریکن ایڈمنسٹریشن کو یہ پتا ہے اور ایران کو بھی پتا ہے کہ سارے کے اندر اگر طول دیا تو اسرائیل ایک سپوائلر کا کردار ادا کرے گا، اور وہ کیا ہے اس نے. آپ دیکھیں نا، جو یہود اور ہنود کی وہاں لابی موجود ہے، اور جو وہاں فائنینشل جو آپ کو پتا ہے اسٹالورٹس وہاں کھڑے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے آخر ان کو یہ پاکستان کے اندر مذاکرات کا کامیابی کی طرف جانا یہ پسند تو نہیں ہے، اور وہ یہ چاہیں گے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان جو ایک محبت کا رشتہ اور اعتماد کا رشتہ قائم ہوا، اس کو وہ ٹھیس لگانے کی کوشش کریں گے. گو کہ جب بھی دو ٹیمیں ان میں سے کوئی بھی ہارتی ہے یا جیتتی ہے تو نہ ہار ریفری کی ہوتی ہے نہ جیت ریفری کی ہوتی ہے، لیکن اس سب کے اندر یہ کوشش ہے. دس از ون. دوسرا، ان کو یہ پتا ہے کہ جلد ہی مذاکرات ہوں گے تو امریکہ کے اندر مستقبل میں کوئی بہتری آنے کی امید ہو جائے گی، اور امریکہ اس جنگ کھیلنے کے بجائے کوئی تعمیراتی کردار ادا کرے گا. تیسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ جہاں تک اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ٹویٹس اور ان کا صبح اٹھنا، ایک تو جب وہ صبح اٹھتے ہیں ہماری رات ہو چکی ہوتی ہے، ہم سو چکے ہوتے ہیں، وہ دنیا کو جگانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر میرا خیال ہے کہ اگلی دفعہ آپ کو بجائے مجھ جیسے لوگوں کو بلانے کے، اگر آپ کسی ماہر نفسیات سے یہ پوچھیں تو شاید زیادہ بہتر ہوگا. اچھا ٹھیک.